पूरे शहर में DHA सिटी इंडस हिल्स का चर्चा है, लेकिन DHA की एक डेवलपमेंट की सुस्त रफ्तारी, ये एक शिकायत काफ़ी मौसूल होती है। उसके हवाले से आप क्या कहें? मोर देन 25,000 एप्लीकेशन, और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे? सिटी इंडस हिल्स आया, DHA सिटी साउथ में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। पिछले दिनों आपका IPS आया, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की। DHA सिटी साउथ 2009 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, और अभी मार्केट की तेज़ी आई थी और उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। DHA सिटी साउथ के कुछ लोग इस बारे में कहते हैं, यार हमने अभी साउथ में इन्वेस्टमेंट की और आप इंडस हिल्स लेकर आ गए हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या हमें कब इंक्रीज मिलेगा इसमें? क्योंकि नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे तो हमें तो गेन ही नहीं मिलेगा। नहीं देखें, ये वो सवालात, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपसे सवाल किया, आगे भी जो आने वाले सवाल आवाम आपसे पूछना चाहती है, DHA से पूछना चाहती है। इसमें एक और सवाल ये है कि सेक्टर 14B में 300 घर बन गए, लेकिन सेक्टर 14B आज तक उस तरीके से लिवेबल नहीं हो पाया। इसकी क्या वजह है? किसने कहा? कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, उसका एक गेट तैयार होता है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज पे तैयार होता है, गेटेड एक कम्युनिटी टाइप का एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको दिखाया जाता है, उसकी एक नॉर्म्स होती है कि ये DHA सिटी इंडस हिल्स के हवाले से ऐसा कुछ है या आगे जाके है? DHA सिटी साउथ में अभी आप लोगों ने वैली शौदा लैंड लॉन्च किया था, कुछ टाइम पहले की बात है, इसको सिर्फ 2 से 3 साल का अरसा ही हुआ है। आपने वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की, कहीं ऐसा तो नहीं इंडस हिल्स के आने से आप लोगों की तवज्जो बढ़ जाए? DHA सिटी कराची कब तक लिवेबल, मोस्ट लिवेबल, जो हम ख्वाब देखते हैं कि DHA सिटी कराची में रेस्टोरेंट्स भी होंगे, फूड स्ट्रीट भी होगी, एडवेंचर पार्क्स होंगे, हर तरह की सहूलत यहाँ मौजूद होगी, ये ख्वाब हमारा DHA सिटी कराची का कब तक पूरा होगा? इस सवाल पे तो लोग उछल गए होंगे, देख रहे होंगे तो, कि ये चीज़ कब तक पूरी होगी? उनका ड्रीम, उनका ख्वाब जो इतने अरसे से लेके बैठे हैं, इसमें वो देखना चाहते हैं, वो यहाँ आएँ तो हर तरह के रेस्टोरेंट यहाँ अवेलेबल हों, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ अवेलेबल हो, लोग आना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूँ DHA भी एफर्ट कर रहा है, लेकिन ये कब तक आपकी नज़र में मुकम्मल हो जाए? अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम अब्दुल्ला लखानी, आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ नई तरह की वीडियोस लेके। आज की तारीख में जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ये अपनी मिसाल आप होगी। हमेशा से रियल इस्टेट में डेवलपर और रियल इस्टेट एजेंट और एंड यूज़र का एक ख़ास रिश्ता रहा है। डेवलपर और एंड यूज़र के बीच में हमेशा से एक डीलर एक ऐसा किरदार अदा करता है जो आपके सारे सवालात का जवाबात देना, आपके हर क्वेरी का जवाब देना, और जो डेवलपर की साइड से आपकी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तक आपको पूरा करके आपके सारे सॉल्यूशन को लेकर आना, ये एक डीलर, अच्छे डीलर का, एक रिलायबल डीलर का काम होता है। आज की तारीख में मैं फिर से आपके साथ इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे साथ हैं डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स काशिफ फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। DHA की साइड से डायरेक्टर मार्केटिंग काशिफ फजल साहब एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, मार्केटिंग को लेके चलते हैं, सेल्स को लेके चलते हैं, और भी बहुत सी क्वेरीज जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात हम अक्सर औकात काशिफ फजल साहब से ही मालूम करते हैं, लेकिन आज आपको डायरेक्ट यहाँ लेकर आए, आपके सवालात के सारे जवाबात काशिफ फजल साहब खुद देंगे। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले पूरे शहर में DHA सिटी इंडस हिल्स का चर्चा है, जो कि एक 15 साल बाद DHA सिटी की साइड से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग आपसे लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? देखें, DHA सिटी इंडस हिल्स जो है ये एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था, और इसको हम कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी चीज़ बने जो बिल्कुल टाउन प्लानिंग के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जिसमें बहुत जदीद तर्ज ज़िंदगी, इको फॉरवर्ड लिविंग और अफोर्डेबल लिविंग का कॉम्बिनेशन हो। तो अब वो कॉम्बिनेशन, वो चीज़ हमने अचीव कर ली, और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 5 अप्रैल को। तो मैं अगर सिर्फ इतना कहूँ कि ये एक दूसरी दुनिया होगी या एक डिफरेंट दुनिया होगी, और बाकी जो चीज़ें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी वो आपके सामने आती रहेंगी। हमेशा से DHA सिटी, कोई इसमें शक नहीं कि सिक्योर रहा है, ठीक है,
اس میں کسی طرح کے دوسری جو سوسائٹیز میں ہمیں شکایت موصول ہوئی ڈبلنگ کی, قبضوں کی, وہ ڈی ایچ اے میں کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن ڈی ایچ اے کی ایک ڈیولپمنٹ کی سست رفتاری, یہ ایک شکایت کافی موصول ہوتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں, ڈی ایچ اے ایک برانڈ نیم ہے فار کریڈیبلٹی اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ڈی ایچ اے کے اندر ایک پلاٹ کسی 2 بندوں کو الاٹ ہو گیا یا پلاٹ جو ہے وہ زمین پہ موجود ہی نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں, ڈیولپمنٹ ہونا یا سلو ہونا از ایک کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ پیس سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی کسی غیر قانونی راستے کا کوئی اختیار نہیں کرتے لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے. یہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک لیگل طریقے سے ہوتی ہے. اور اب بھی آج کل اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ پیس ساؤتھ کے اندر کافی فاسٹ ہوا ہوا ہے, اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ کم اینڈ سی اٹ فار یور سیلف, بیکاز سینگ از بلیونگ. اوکے, یعنی اب آپ ایک بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ سلو ہے, لیکن اب کے بعد یہ شکایت بھی انشاءاللہ تعالی موصول نہیں ہوگی کہ ڈیولپمنٹ ہماری انشاءاللہ تیز ہی ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اور اب یہ جہاں تک انڈس ہلز کا تعلق ہے, 5 مئی کو اس کی رجسٹریشن کلوز ہوگی, اور اس کے بعد ہمیں 10 سے 15 دن چاہیے اس پورے ڈیٹے کو سفٹ کرنے کے لیے اور اس کو بیلٹنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو آئی تھنک 25 مئی 2025 وڈ بی دی ڈیٹ جس میں یہ پورا سسٹم جو ہے یہ بیلٹ ہو جائے گا ڈی ایچ اے سٹی انڈس ہلز. اور ابھی تک جو رسپانس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور ابھی ہمیں لانچ کیے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں, اور دی اپلیکیشنز آر مور دین 25,000. اوکے, مور دین 25,000 اپلیکیشن. اور آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آگے آنے والے وقت تک؟ ہماری ایکسپیکٹیشن تو ہے کہ سم تھنگ لائک 60,000 کے قریب اپلیکیشن رجسٹریشن ہمیں ریسیو ہوں گی لوگوں کی. اوکے, ڈی ایچ اے سٹی انڈس ہلز آیا, ڈی ایچ اے سٹی ساؤتھ میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. پچھلے دنوں آپ کا آئی پی ایس آیا, لوگوں نے کافی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی. ڈی ایچ اے سٹی ساؤتھ 2009 میں لانچ ہوا تھا. اس کے بعد سے لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے آ رہے ہیں, اور ابھی مارکیٹ کی تیزی آئی تھی اور اس میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی. ڈی ایچ اے سٹی ساؤتھ کے کچھ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں یار ہم نے ابھی ساؤتھ میں انویسٹمنٹ کی اور آپ انڈس ہلز لے کر آ گئے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہمیں کب انکریز ملے گا اس میں؟ کیونکہ نئے پروجیکٹ آتے رہیں گے تو ہمیں تو گین ہی نہیں ملے گا. نہیں دیکھیں, یہ ایک میں اس انالوجی پہ بلیو نہیں کرتا, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. ڈی ایچ اے سٹی انڈس ہلز ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے, اور ڈی ایچ اے سٹی ساؤتھ میں جو انوینٹری ہے وہ ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے. یہاں پہ چیز آپ کو کیش پہ اویلیبل ہے, اور انڈس ہلز میں آپ کو ایک چیز انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے, وہ بھی 5 ایئرز انسٹالمنٹ پلان. تو یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اس سے مارکیٹ کو جس بائر نے کیش پہ مال اٹھانا ہے, انوینٹری اٹھانی ہے, وہ کیش پہ اٹھا لے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیش پہ نہیں لے سکتے, تو ہم نے ان کو ایک ایکول اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنے گھر کا خواب, اپنا پلاٹ 5 سال انسٹالمنٹ پلان پہ بک کرا کے پورا کر سکتے ہیں. تو ہم ایکچولی دونوں بائرز, دونوں یوزرز کو دیکھ رہے ہیں. ایک وہ یوزر جس کے پاس ایک اماؤنٹ ہے جو کہ پرچیز کر سکتا ہے کیش پیمنٹ پہ, اور ایک ایسا یوزر ہے یا پرچیزر ہے جو کہ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچا کے انسٹالمنٹ دے گا اور اس کے بعد وہ پرچیز بنائے گا اپنا گھر. تو یہ دونوں جو سوسائٹی کا حصہ ہیں دونوں لوگ. تو ظاہری بات ہے جب ایک کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا بلڈر یا ڈیولپر جب کوئی چیز لانچ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کی ایک سائیکو ڈیموگرافی کو ریسرچ کر کے اور پھر اس پروجیکٹ کو لانچ کرتا ہے. اسی حساب سے وہ پلاٹ کے سائز رکھتا ہے, اسی حساب سے وہ پیمنٹ پلان رکھتا ہے, اسی حساب سے وہ پلاٹ کی ایک پرائز کو ایڈجسٹ کرتا ہے. یہ وہ سوالات جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ سے سوال کیا, آگے بھی جو آنے والے سوال عوام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے, ڈی ایچ اے سے پوچھنا چاہتی ہے. اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ سیکٹر 14B میں 300 گھر بن گئے, لیکن سیکٹر 14B آج تک اس طریقے سے لیویبل نہیں ہو پایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کس نے کہا؟ ابھی آپ 14B میں جائیں, وہاں پہ فیملیز آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں.
अभी तो हमने इस 14B को फेंस भी कर दिया है. नाउ 14B इज कम्प्लीटली फेंस. बिजली स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर लगना शुरू हो गई. इसके अलावा पानी जो है वो टैप वाटर की सूरत में उनके घरों में अवेलेबल है. और जैसे जैसे फैमिलीज़ वहाँ पे बढ़ती जाएंगी तो वहाँ पे हम उनको ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, जो हमारी EV बस है, हम उसको भी एक्सटेंड करेंगे 14B तक. तो फिर वहाँ पे एक पार्क अभी शुरू हुआ है रिसेंटली, और मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीनों में ये पार्क कंप्लीट हो जाएगा. 14B की मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है. 14B में कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है. तो ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ की भी होती है इट टेक्स सम टाइम. तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से चलना शुरू हो गई. एक दफ़ा स्टार्ट होना होता है और चीज़ कंप्लीट हो जाएगी. कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है उसका एक गेट तैयार होता है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज पे तैयार होता है. गेटेड एक कम्युनिटी टाइप का एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको दिखाया जाता है. उसकी एक नॉर्म्स होती है कि ये DHA सिटी इंडस हिल्स के हवाले से ऐसा कुछ है या आगे जाके आएगा? आप जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी और बैलेटिंग होगी, उसके साथ ही एक सेल्स ऑफिस वहाँ पे इंडस हिल्स में बनाया जाए, और उसके अंदर वहीं पे और फौरी तौर पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे. तो लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होते हुए देखेंगे जो सेल्स ऑफिस में आएंगे. और ये सारी ज़ाहिर बात है कि एक हमारा जो कस्टमर है उसके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए कि उसने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी की जा रही है. जैसा आपने शोहदा लैंड में देखा कि कितनी स्पीड से डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे. इसी तरीके से एक प्रॉपर सेल्स ऑफिस जो कि लोगों को ब्रीफ करेगा इंडस हिल्स के बारे में, और उसके अलावा डेवलपमेंट एक्टिविटी जो चलना शुरू होगी उसके साइट ऑफिसेज भी बन जाएंगे, क्योंकि इसकी कंप्लीट टाउन प्लानिंग तो इस कंप्लीटेड. तो वहाँ पे फौरी तौर पे जैसी बैलेटिंग होती है हमने वहाँ पे सिलसिला शुरू कर देना है. DHA सिटी साउथ में अभी आप लोगों ने वैली शोधा लैंड लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले की बात है. इसको सिर्फ 2 से 3 साल का अरसा ही हुआ है. आपने वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की. कहीं ऐसा तो नहीं इंडस हिल्स के आने से आप लोगों की तवज्जो बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, ये दोनों मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं. शोधा लैंड अपनी स्ट्रीम पे चल रहा है जिसका कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी लॉक्ड है. वो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी इज़ वर्किंग ऑन ग्राउंड, वो मौजूद है, ग्राउंड पे काम कर रहा है. इसके कॉन्ट्रैक्टर को इंडस हिल्स का एक मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर है जो इसको डेवलप करेगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इसको डेवलप करेंगे, वो भी लॉक्ड हैं, और वो जैसे ही हम उनको गो हेड देंगे वो काम शुरू कर देंगे. DHA सिटी कराची कब तक लिवेबल, मोस्ट लिवेबल जो हम ख्वाब देखते हैं कि DHA सिटी कराची में रेस्टोरेंट्स भी होंगे, फूड स्ट्रीट भी होगी, एडवेंचर पार्क्स होंगे, हर तरह की सहूलत यहाँ मौजूद होगी, ये ख्वाब हमारा DHA सिटी कराची का कब तक पूरा होगा? इस सवाल पे तो लोग उछल गए होंगे देख रहे होंगे तो कि ये चीज़ कब तक पूरी होगी. उनका ड्रीम, उनका ख्वाब जो इतने अरसे से लेके बैठे हैं, इसमें वो देखना चाहते हैं वो यहाँ आएँ तो हर तरह के रेस्टोरेंट यहाँ अवेलेबल हो, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ अवेलेबल हो, लोग आना चाहते हैं. और मैं देख रहा हूँ DHA भी एफर्ट कर रहा है, लेकिन ये कब तक आपकी नज़र में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, पहले जो लोग कहते थे जब हम DHA सिटी का नाम लेते थे कि ये दूर है, मैं भी उससे मुत्तफिक था. अब नहीं हूँ, क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे जिस स्पीड से तैयार हो रही है कि कायदाबाद तक उन्होंने उसको मुकम्मल कर दिया है. रेलवे और ब्रिज के ऊपर भी उन्होंने इसका ब्रिज कंप्लीट कर दिया है. इस साल के आखिर तक मलीर एक्सप्रेसवे ये ओपन हो जाएगी. तो फिर जो फासलों की बात थी वो तो ख़त्म हो जाएगी. फासले सिमट जाएंगे और 25 मिनट में आप DHA सिटी डाउनटाउन से आ सकते हैं. फिर जो इसकी इंटरचेंज है मलीर एक्सप्रेसवे की, वो तकरीबन हर इलाके को कनेक्ट कर रही है. तो जब ये मलीर एक्सप्रेसवे की इनाग्रेशन हो जाएगी तो ये मलीर एक्सप्रेसवे विल बी द गेम चेंजर. खाली DHA सिटी के लिए नहीं, DHA सिटी से आगे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनके लिए भी. फिर उसके साथ साथ ये लिंक रोड जो है ये ऑलमोस्ट तैयार है. आपने देखा होगा इसकी इंटरचेंज बन रही है M9 पे. तो ये मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं अवेलेबल. मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं DHA सिटी की बात करूं, मैं जनरल बात करूं कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इस वक्त मौजूद हैं M9 पे, ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से तब्दील हो जाएंगी,
کیونکہ نیچرل ایکسپینشن آف کراچی M9 کی طرف ہے. سمندر میں آپ جا نہیں سکتے, ندرن سائٹ پہ آپ نیدن بائی پاس پہ آپ جا نہیں سکتے, تو لوگوں نے ادھر ہی آنا ہے اور یہاں پہ اسی حساب سے چیزیں ڈیولپ ہوں گی. جہاں تک ڈی ایچ ایس سٹی کا تعلق ہے, یہاں پہ ایڈونچر پارک تو انشاءاللہ 22 اپریل کو ہم اوپن کر رہے ہیں پبلک کے لیے, اور یہ وہ ایڈونچر پارک ہے جس کے اندر سندھ کی لانگسٹ زپ لائن موجود ہے, جس کا ٹوٹل فاصلہ 1.2 کلومیٹر کی زپ لائن ہے. اس کے اندر پھر سسپینشن برج ہے, اس کے اندر اسکائی سائیکل کارٹ, اسکائی کارٹ, پھر اس کے بعد جو ہے چیلنج کورس ہے, پینٹ بال ایرینا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی کھلنے والی ہے. انشاءاللہ 22 اپریل کو ہم اس کو اوپن کریں گے پبلک کے لیے, اور اس کے بعد ہو جائے گا. بس جب اس پھر گو کارٹنگ کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں, پیڈل ٹینس اور باکس کرکٹ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ. تو جب اس طرح کی اٹریکشنز آ جائیں گی, پبلک آنا شروع ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ آؤٹلیٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر چیزیں جب ایک دفعہ پبلک ایک جگہ پہ آ جاتی ہے, اور کراچی کے لوگ, میں خود کراچی کا ہوں, ہمیں تو شوق ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دور جا کے فاصلہ طے کر کے آؤٹنگ کریں کھلی فضا میں. تو ڈی ایچ ایس سٹی سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں ہے جس میں کہ انوائرمنٹ, سیکیورٹی, کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ ہے, سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے, تو وہ لوگ آئیں گے یہاں. ایک حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے میں آپ آرام سے واک کر سکتے ہیں, کسی قسم کی بھی کسی طرح کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں. لیکن ڈی ایچ اے پہ ایک بار بار ایک شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ کیا یہ متوسط طبقے کے لیے بھی ہے یا صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, کیونکہ اس میں کسی قسم کا, یعنی کوئی انسان جو شخص جس کا بجٹ رہنے کے لیے 50, 60, 70 لاکھ کا ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی سہولت ڈی ایچ اے سٹی میں ہے یا یہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں ایک غلط پرسیپشن ہے. اگر آپ ڈی ایچ ایس سٹی ساؤتھ کو دیکھیں, پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 125 گز کے پلاٹ بھی ہیں, 200 گز کے بھی ہیں, 300 گز کے بھی ہیں, 500 گز کے بھی ہیں, 1000 بھی ہے, 2000 بھی ہے. تو یہ جو پورا ایک مکس پلیٹ جو رکھی گئی ہے, اس مکس پلیٹ میں جو بھی جس کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ اس کے حساب سے اپنا گھر بنا سکتا ہے. صحیح ہے. مطلب کہ ڈی ایچ اے کے اندر 125 گز کا پلاٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو جس کی حیثیت یا اس کی فائنینشیل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 500 گز کا گھر بنائے, تو وہ اس میں آ گیا. اب انڈس ہلز پہ آ جائیں. انڈس ہلز میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی ڈیولپر کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو پہلے اس کی پوری مارکیٹ ریسرچ کرتا ہے کہ کس کس پلاٹ سائز کی مارکیٹ کے اندر ایپیٹائٹ ہے. اب اس ایپیٹائٹ کے حساب سے پھر اس کے اندر آپ سائزز ڈالتے ہیں ٹاؤن پلاننگ کے اندر. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈی ایچ اے سٹی انڈس ہلز کے اندر 125 گز کا پلاٹ بھی ہے, 200 بھی ہے, 300 بھی ہے, اور 400 اور 500 بھی ہے. اب 400 یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ 400 کا ایک پورا سب سیکٹر ہے. اب 400 گز کا پلاٹ یہ وہ سائز ہے جو کراچی میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. کافی لوگوں کا معذرت آپ کی اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں, کافی لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ 400 گز کی ریئر کٹنگ تو نہیں ہے, کیونکہ 400 گز آج سے پہلے کبھی ڈی ایچ اے میں کٹنگ آئی نہیں تھی. ایسا ہی ہے, یہ ریئر کٹنگ نہیں ہے. دیکھیں 400 گز کا پلاٹ ڈالنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ 400 گز کا جو سائز ہے یہ کراچی میں بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ جو 500 گز افورڈ نہیں کر سکتا اور 300 گز میں اس کی فیملی اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ 400 گز پہ چلا جاتا ہے. ہم نے یہ ساری مارکیٹ ریسرچ کرنے کے بعد یہ 400 گز کا پلاٹ ایڈ کیا تھا, اور یہ 400 گز کا پلاٹ جو ہے یہ کٹنگز نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ سیکٹر ہے, سب سیکٹر ہے 400 گز کا سر, اور یہ 500 گز کے ساتھ اٹیچ ہیں. 125 گز کے حوالے سے آپ نے کہا یہ ایک متوسط طبقے کا پلاٹ ہے جو کہ لے سکتا ہے, لیکن سر اس میں بہت ساری باتیں. 125 گز پہ آپ متوسط طبقے کا کہہ رہے ہیں, لیکن کئی متوسط طبقے کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی جس کو ایک پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر 125 گز کا وہ پلاٹ لے بھی لیتا ہے اس تیار جگہ پہ جہاں پر ابھی کنسٹرکشن الاؤ ہے, تو کم سے کم 40 لاکھ کے قریب 50 لاکھ کے قریب وہ پلاٹ ملے گا. اس کے بعد اس کو کنسٹرکشن کرنی پڑے گی جو کم سے کم 90 لاکھ اور 1 کروڑ کے بٹوین ہوگی. ایگری.
لیکن جب تک اس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی, وہ اس کا آنا جانا نہیں ہوگا, اس کا کام پہ آنا جانے کی سہولت اس کو نہیں ملے گی, اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, تو ایک متوسط طبقہ آپ کے 125 گز میں گھر نہیں بنا سکے گا. اس کے حوالے سے کیا کوئی لو کاسٹ اپارٹمنٹس, کوئی لو کاسٹ ولاس, کیا پبلک ٹرانسپورٹیشن, کیا ہمارے پاس اس کی پلاننگ ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو ای وی بس ڈی ایچ اے سٹی آتی ہے ڈیلی, ایک سراب گوٹ سے آتی ہے, ایک ملیر ہالٹ سے آتی ہے. ابھی اس کو ہم نے شروع کرا دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ انڈس ہلز تیار ہونا شروع ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گی یا یہ بڑھے گی؟ ٹھیک ہے, یہ وہ بس سروس ہے جو کہ ود دی ریزیڈنٹس, نمبر آف ریزیڈنٹس جو ہے اس کی سروس اور اس کی نمبر آف بسز انکریز ہوں گی. تو یہ والا جو ٹرانسپورٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہو. اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی ارینجمنٹ پراپر کی جائے گی. ظاہری بات ہے اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جب بنتی ہے تو جیسے جیسے اس میں ریزیڈنٹس آتے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ ٹرانسپورٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے جو کچھ پروجیکٹس ہیں, کچھ کمرشل پلاٹس ہیں جو کہ مکس یوز میں آتے ہیں, وہاں پر لو بجٹ کے یا افورڈیبل, میں لو بجٹ نہیں کہوں گا, میں اس کو آئی ول کال اٹ افورڈیبل ہاؤسنگ. افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے اس کے پروجیکٹ ساؤتھ میں بھی آ رہے ہیں اور نارتھ میں بھی آئیں گے, دونوں جگہوں پہ آئیں گے. یہ ان سوالات کے جوابات تھے جو کہ کرنل کاشف فضل صاحب نے دیے, ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز سے. انہوں نے ان سارے سوالات کے جواب دیے جو آپ کی سائٹ سے سوالات تھے. ان سارے سوالات, ان ساری کوئریز کا جواب آج آپ کو دے دیا گیا ہے. ڈی ایچ اے سٹی کراچی انشاءاللہ تعالی مستقبل کی طرف ایک بہت بڑی راہ ہموار ہوگی آپ کے گھر کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے. مزید آنے والے وقتوں میں آپ کے ہر سوالات, ہر کوئری, ہر طرح کی کوئریز انشاءاللہ اسی طریقے سے ڈی ایچ اے کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہے گی, ان کے سوالات کے جوابات بھی آتے رہیں گے. کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے لوگوں کے کافی کوئریز انشاءاللہ تعالی ہم سولو کر پائے ہوں گے. نہیں بالکل, میں خود یہ چاہتا تھا کہ ڈی ایچ اے کی آواز لوگوں تک پہنچے, اور جو مس پرسیپشن بنی ہوئی ہے ڈی ایچ اے سٹی کے بارے میں وہ مس پرسیپشن ختم ہو. اور میں تمام جو ناظرین اس کو دیکھیں گے, ان سے دیکھ رہے ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈی ایچ اے سٹی کو وزٹ ضرور کریں, بیکاز سینگ از بلیونگ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسیپشن چینج ہو جائے اور آپ اپنا گھر ڈی ایچ اے سٹی میں بنانے کا فیصلہ صحیح وقت پہ کر لیں. اور دوسری سائٹ پہ جو انڈس ہلز پروجیکٹ ہے اس کی رجسٹریشن جاری ہے, 5 مئی تک رجسٹریشن اوپن ہے. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کریں. کاشف صاحب آخری میں ڈی ایچ اے کی سائٹ سے, آپ کی سائٹ سے ہماری خدمات, ہمارے عبداللہ لاکھانی بردرز, کیونکہ میں آپ کا اتھورائز ڈیلر بھی ہوں, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے کیا ورڈز ہوں گے؟ بالکل, یہ جو آپ خاص طور پہ جو آپ کے وی لاگز ہوتے ہیں وہ بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, اور آپ ہمارے لیے ڈی ایچ اے سٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے بزنس پارٹنر بھی ہیں, اور اسی وجہ سے جو آئی پی ایس کے سلسلے میں بھی ہم نے آپ کو پارٹنر بنایا, آپ کی جو آفس ہے اس کو اپنا پارٹنر بنایا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور ہم آپ سے, ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جس طریقے سے آپ ڈی ایچ اے سٹی میں بزنس لے کے آ رہے ہیں, آپ آئندہ بھی اس سے زیادہ بزنس لے کے آئیں, اور آپ یقیناً لوگوں کو ایک صحیح مشورہ دیتے ہیں ان کے بارے میں, اور کہ ڈی ایچ اے سٹی میں اپنا گھر بنائیں جو کہ سیکیور انویسٹمنٹ ہے اور پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنا کام جاری رکھیں نیک نیتی سے, تو آگے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے آپ کو. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب. یہ ڈی ایچ اے سٹی کی آواز تھے کاشف فضل صاحب. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا, گراؤنڈ اپڈیٹ کے ساتھ, مزید اپڈیٹ کے ساتھ. آپ کے مزید انفارمیشن کے لیے میرا چینل لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. آپ پراپرٹی سے ہمیشہ اپڈیٹ رہیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو.